میرا سوال یہ ہے کہ 26 لوگ اگر اس میں سوئمنگ میں حصہ لے رہے ہیں 200 میٹر میں، اگر میں تیرتے تیرتے 1 گھنٹے بعد بھی پہنچوں گا تو پھر بھی میرا نمبر 26واں ہی ہوگا نا، تو پھر تو میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے کچھ ظاہر ہے اس کے میرٹس ہوتے ہیں جس پر آنا ہوگا۔ خیر، عالمی ایونٹ کی شوٹنگ مقابلوں میں جیسے کہ اشفاق پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ گلفام اور کشمالہ اپنی جگہ نہیں بنا سکے۔ سنگل کے بعد ٹیم ایونٹ میں بھی دونوں ایتھلیٹ ناکام رہے۔ پاکستان کی جوڑی 17 میں سے 14ویں نمبر پر رہی۔ شوٹرز کے بعد سوئمرز بھی خالی ہاتھ رہے۔ احمد درانی 200 میٹر فری سٹائل بیٹس میں آخری نمبر پر رہے، اور اسی طریقے سے سوئمر جہاں آرا کا سفر بھی تمام ہو گیا اور وہ 30 میں سے 26ویں نمبر پر تو اس پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نجیب الحسنین آج موجود ہیں۔ صبح سویرے ہم نے جگا دیا، کیا بات ہے جی، ہمارے بھاگ کھل گئے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نجیب الحسنین بھائی۔ میں گڈ مارننگ، کیا یہ آواز سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہمارا صبح اٹھ گیا۔ تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ 240 ملین لوگوں کو 7 ایتھلیٹس ریپرزینٹ کر رہے اولمپک میں، اور 7 اچھا ایک سیکنڈ، سمیع اللہ خان صاحب بھی ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق اولمپئن ہیں، لیجنڈری پلیئر ہیں ہاکی کے جی۔ ہاکی کی ٹیم ہماری ظاہر ہے کہ کوالیفائی نہیں کر سکی اولمپکس کے لیے، لیکن پھر بھی ان سے ہم بات کریں گے۔ لیکن نجیب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں بھائی۔ میں صدف سے صرف ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ویسے تو ہمارے جو سوئمر ہیں جو آخری نمبر پہ پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ ایفرٹ تو کیا ہوگا، لیکن میں نے صدف سے پوچھا اور آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں 1 گھنٹے بعد بھی 200 میٹر میں پہنچتا تو تب بھی میرا نمبر آخری ہوتا نا، کوئی چینج تو نہیں کر سکتا تھا اسے؟ ظاہر ہے اب آپ اس چیز پہ یہی باتیں کر سکتے ہیں ہم، جس طرح کی بری پرفارمنس ہے، جس طرح کے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی ہم سب یہ باتیں کر رہے ہیں، 240 ملین لوگوں پہ 7 ایتھلیٹس ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، 11 آفیشیل ان کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ پیرس میں گھومنے پھرنے میں، تصویریں کھنچانے میں ان کو بھی مزہ آئے گا۔ میں صرف ایک ایگزامپل دینے کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خوشحال ملکوں کا دستہ کیسا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا میں 26 ملین کی آبادی ہے اور 460 کا اسکواڈ ہے، اور نیوزی لینڈ میں صرف 5.1 ملین۔ ہم لوگ تو مذاق سے کہتے ہیں نا، جو کہ حقیقت ہے، ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ بھیڑیں زیادہ ہیں انسان کم ہے، یعنی شیپس زیادہ ہیں وہاں پہ، انسان کم ہے۔ 5.1 ملین کی آبادی پہ 195 کا اسکواڈ کیا ہے، اور یہاں 240 ملین پہ 7 ایتھلیٹس، جس میں آپ نے خود ہی بتا دیا کہ گلفام جو ہے انہوں نے تو وہ پرفارمنس بھی نہیں دی جو پچھلے اولمپک میں دی تھی۔ 10 میٹر ایئر پسٹل میں وہ 22ویں نمبر پہ آئے، کشمالہ 31ویں نمبر پہ آئی، جوڑی ان کی 14ویں نمبر پہ آئی، انڈین جوڑی جو ہے وہ 3رے نمبر پہ آئی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ، اسکل کا کیا معیار ہے، اور سامنے سے ان کو کیا فیسلٹیز ملتی ہیں۔ کل میری رضی احمد صاحب سے بات ہوئی ہے جو سیکرٹری ہیں رائفل ایسوسی ایشن کے۔ ایک ایتھلیٹ اپنے لیے پسٹل منگانا چاہتا تھا باہر سے، اس کو اتنی ڈیوٹی بتائیے کہ اس نے کہا رہنے ہی دے پھر۔ تو فیڈریشن کا دائرہ اس پہ رول بنتا ہے، اس پہ سوال بھی کریں گے۔ سمیع اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس، اور گڈ مارننگ۔ پہلے تو ظاہر ہے ہماری جو ایتھلیٹس گئے، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ 90s کی بات کر لیں، جب جاتے تھے ہمارے پہلا جب اولمپکس ہوا لنڈن میں، 40 گئے، پھر اس کے بعد 44 گئے، اب یہ تعداد گھٹتے گھٹتے 7 پر آ گئی ہے۔ یہ جو ایک تنزلی ہے، اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرا، ہماری تو ہاکی ٹیم بھی کوالیفائی نہیں کر سکی، لیکن آپ اوور آل اس کا کیا تجزیہ کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیسپیشن دن بدن کم ہو رہی ہے، صرف ایک ہی نے کوالیفائی کیا جو جیولن تھرو ہے، باقی تو سب وائلڈ کارڈ ملے ہمیں، اور صرف اس سے ہم لوگ آئے۔ تو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ان ممالک میں یہ سپورٹس بہتر ہوتی رہے تاکہ ایک انسینٹیو ہو، ورنہ جو ہمارے کھلاڑی گئے ہیں ان اداروں کا ود ان ایشیا اتنا نمبر نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ خوشی، چلو کم از کم اولمپئن ہو گئے، اور اللہ کرے آئندہ جائیں تو اور بہتر کریں، یا ایشین گیم جب 2 سال بعد آئے تو اسی پرفارمنس پہ وہ بہتر کھیل پیش کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاکی کا، تو ہاکی یہ 3را اولمپک گیمز ہے، سب سے پہلے برازیل میں ہوا، پھر ٹوکیو میں ہوا، پھر یہاں ابھی ہو رہا ہے۔ تو پاکستان ہاکی کے جو اوور آل حالات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں۔ جو آپ دیکھیں کھلاڑی جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ مسلسل پچھلے 20 سال سے سیاست کا شکار ہے۔ حکومت پاکستان کی کوئی دلچسپی نہیں، اور
اور دیکھیں جو لوگ آئے ہوئے ہیں آتے ہیں جو فیڈریشن کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری ہیں، میرے خیال میں وہ اتنے ان کو پتہ ہی نہیں کہ سپورٹس کیا چیز ہے، کھلاڑیوں کو کیا تکالیف ہیں، ہاکی میں ہونا کیا چاہیے، کیا فیسلٹی ہو، گرومنگ کس طرح ہو، کیمپ کس طرح لگیں، 18 20 21 کی ٹیمیں کیسے بنیں. سر جب 20-20 سال تک اگر فیڈریشن یا ایسوسیشن کے جو چارج ایک شخصیت کے پاس ہوگا تو وہاں پر بہتری کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ دیر مسٹ بی اے ریزن کہ وائی دیز پیپل آر آن سچ سیٹس. تو اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ اور جہاں تک ہاکی کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہم مذاق کرتے ہیں ہاکی کے ساتھ، اس کو قومی کھیل کہہ کے. بھارت میں دیکھیں انہوں نے سارے کھیلوں کو ایک ہی اسٹیٹس دے دیا اور وہاں پر پورا فوکس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے گروم کرنا ہے، اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی ظاہر ہوتا ہے. جب ٹیم جیتتی ہے، اچھا پرفارم کرتی ہے، ان کو کھلاڑیوں کے نام بھی یاد رہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمیں آپ کا نام یاد ہے، ہمیں دوسرے پلیئرز کے نام یاد ہے اور ہمیں ابھی کرنٹ ٹیم کا نام یا کیپٹن کا نام نہیں پتا؟ دیر از اے ریزن فار دیٹ نا. آپ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جو اس اولمپک میں آئے ہیں جو نئے کھلاڑی، وہ ان کو فیڈریشن نے اس لیے تیار کیا کہ اس کے بعد ان کا پروفیشنل کیریئر شروع ہوگا. اگر یہاں کچھ ورلڈ ریکارڈ بیٹ کریں گے، دوسرے نمبر پہ آئیں گے یا تیسرے برونز میڈل لیں گے، تو پھر ان کا جو اوور آل اگلا جو پیریڈ ہے وہ اولمپک تو ہوتا رہے گا، لیکن وہ ان کا پروفیشنل کیریئر جس میں وہ ملینز بلینز ڈالر کمائیں گے. تو یہ صرف ایک گرومنگ ہے، لوگوں کو بتانا ہے. ہمارے یہاں تو گرومنگ ہی نہیں. آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی کھلاڑی بیچارہ، وہ پاکستان ٹیم ہاکی ٹیم کی بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے پاکستان ہاکی ٹیم آتا ہے کہ وہ پاکستان ہاکی ٹیم میں اور باہر جا کے لیگ کھیل لے. یہ تمنا یہ نہیں کہ مجھے کچھ اور ملے گا، چلو 20 لاکھ روپے 4 مہینے کے ملیں گے تو میرا گھر چلے گا. حکومت کو ان لائن پہ سوچنا چاہیے. نجیب آپ کی طرف میں ایک بار پھر آؤں گی. ہم کیا سمجھیں؟ ظاہرہ اب آپ نے خود ہمیں نمبرز بتا دیے کہ نیوزی لینڈ کی آبادی کتنی ہے، وہاں سے ایتھلیٹس کتنے، تو کیا ہماری فوکس ادھر نہیں ہے، ہماری پرائیورٹی سپورٹس نہیں ہے. اب آپ ان سپورٹس کو تو چھوڑ دیں، جیسے ہاکی ہو گیا، کرکٹ ہو گیا، یہ جو ہمارے سوئمرز ہیں، انڈیویجول جو سپورٹس ہوتے ہیں، کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، یا ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے کوئی ایونٹ کے انعقاد نہیں ہوتے، اس کو پالش نہیں کیا جاتا؟ فیسلٹیز تو بہت بعد میں آ جاتی ہیں، تو ہم ان لوگوں کو اوپر لے کر ہی نہیں آتے، تو پھر آگے مزید ہی کیا پرفارم کریں گے؟ اس پر آپ کیا کہیے گا کہ سسٹم میں کیا خرابی ہے؟ پاکستان از اے کنٹری آف را ٹیلنٹ. جو آپ کے پاس ٹیلنٹ آتا ہے نا، وہی آپ آگے جا کے شوکیس کر دیتے ہیں. آپ کے پاس کوئی نرسری نہیں ہے ان کی امپروومنٹ کے لیے، ان کو فیسلٹیز دینے کے لیے. میں نے ابھی جو آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ خوشحال ممالک میں کیا سچویشن ہے، تو وہاں ان کو بیسکلی بالکل پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو کھانے، کمانے، گھر چلانے یہ والے ایشوز نہ ہو. سب سے پہلے تو جب آپ کو سکون ہوگا نا فائنینشلی، تبھی آپ کسی گیم پہ ایکسیل کر سکتے ہیں. آپ کا فوکس اس طرف ہوگا. یہاں پیسے ہیں نہیں کھانے کے. ابھی سمی بھائی جو بات کر رہے تھے، کیا ماشاءاللہ کیا شاندار ان کا ہاکی کریئر رہا ہے. اب یہ بتائیں، یہ لڑکے جو اس وقت کھیل رہے ہیں، ان کو سب سے بڑی ٹینشن تو پیسوں کی ہوتی ہے. ان کو ان کی ڈیلیز ایک عرصہ گزر جاتا ہے، نہیں ملتی. ان کو ان کی جو پیسے بنتے 6 مہینے ہو جاتے ہیں، ان کو پیمنٹ نہیں ہوتی. ہاؤ کین دے فوکس آن دا گیم؟ تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ ایک ایتھلیٹ کو، وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نجیب، وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ان پلیئرز کا آنے کے بعد مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے لیگز کھیلیں. اچھا مجھے یہ ایک المیہ ہے نجیب، مجھے ایک بات بتائیں، یہ مجھے ایک مذاق لگتا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہماری قوم کے ساتھ ہے کہ ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں. ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیٹس سے کہ ہاکی ٹیم کے پاس ہمارے امارات نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جو 6 مہینے میں ملتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ فائنینشیل سٹیبلٹی یا سکون ہوگا تو پھر وہ اپنے کریئر میں ایکسل کریں گے اور ملک کے لیے سوچیں گے. کرکٹ کی مثال لے لیں کہ یہاں پر ابھی کیا سینٹرل کانٹریکٹ میں کیا پیسے مل رہے ہیں، کمرشل سے کیا پیسے مل رہے ہیں، لیگ کھیلنے کی اجازت کرکٹ بورڈ کی آمدن میں سے بھی ان کا حصہ، لیکن اس کے بعد ان کی پرفارمنس کیا ہے کہ جی دے آر ناٹ ہنگری اینی مور، تو دے ڈونٹ ایون وانٹ ٹو پلے. ایپلز اینڈ اورنجز یہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں جو پرابلم چل رہی ہے نا، وہ ان کے سٹرکچر کی وجہ سے چل رہی ہے. وہاں ایک پلیئر پاور ہے، وہاں ایک گروپ بن گیا ہے، اور اس کے بیچ میں آپ جو ہے اپنا سٹرکچر ٹھیک نہیں کر پا رہے. ان کا طریقہ کار غلط نہیں ہے. پیسہ ایتھلیٹ کو، پلیئر کو ملے گا تبھی. اچھا یہی ایگزامپل میں انڈیا کے لیے دے دوں. انڈین کرکٹ میں جتنا پیسہ ہے کہیں نہیں، اور وہ ڈیلیور کر رہے ہیں بیکاز ان کا بورڈ اسٹرانگ ہے، ان کا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے. پی سی بی میں سٹرکچر نہیں ہے. ہاکی کی مثال دے رہے ہیں سمیع اللہ صاحب. مجھے لگتا ہے سیاست سے لے کے کھیل تک سب جگہ ایک ہی معاملات ہیں کہ وہاں سب کوئی ایکسل کر رہا ہے، یہاں نہیں کر رہا. سمیع اللہ صاحب کیا کیا جائے آپ کے خیال میں کہ ہم بھی ایسے اولمپئن پریزنٹ کریں، آگے لے کر آئیں جیسے کہ آپ کے دور میں تھے؟ 1992 سے ہم نے کوئی میڈل نہیں جیتا ہے.
10 میڈل جیتے ہیں ٹوٹل، جس میں سے 8 ہم نے ہاکی میں جیتے ہیں. ہم دیگر اسپورٹس میں کیسے ایکسل کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ پاسبلٹی ہے، اچھے لوگ لے کے آئیں، پاکستان اسپورٹس بورڈ کو فعال کریں. جو پشاور میں فیسلٹی ہونی چاہیے، یہاں سندھ میں فیسلٹی، کراچی کے کوچنگ سینٹر میں فیسلٹی ہونی چاہیے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی میرا جیولن اچھا نہیں ہے، مجھے وہ جیولن چاہیے اور یہ جیولن چاہیے. یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. اگر آپ میں نیشنل ٹیلنٹ ہے، زور ہے، انٹرنیشنل آپ کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دائیں بائیں ویڈیو سے، مختلف پروگرام سے آپ نے دیکھ لے کہ نمبر 1 کھلاڑی کیا کر رہا ہے، نمبر 2 کھلاڑی کیا کر رہا ہے. ہم نے کھلاڑیوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ نہیں رونا کہ میرے پاس جاب نہیں، میرے پاس یہ چیز نہیں، میرے پاس وہ چیز. پہلے ایکسل کریں. ہاکی کی مثال دیتا ہوں کہ 16ویں نمبر پہ آپ کی رینکنگ ہے اور حکومت سے کہتے ہیں کہ ہمیں 50 کروڑ دے دیں. حکومت کیوں 50 کروڑ دے؟ پہلے آپ اس کو پہلے 6 میں لے کے آئیں، پھر آپ ان سے 100 کروڑ مانگیں. وہ دیں گے اور ہم بھی کہیں گے کہ دینے چاہیے. تو یہ پلان کوئی نہیں کرتا، کسی کو یہ پتہ نہیں. ابھی پاکستان اسپورٹس بورڈ نے 360 ملین واپس کیے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے. کیا ہاکی فیڈریشن، فٹ بال فیڈریشن، ایتھلیٹک، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کسی فیڈریشن نے یہ پروگرام کیا کہ ہمارا سالانہ پروگرام جو ہے وہ یہ ہے. ابھی میں جو مثال دے رہا تھا کہ جو اگلا 26 کا جو اولمپک ہوگا، جو نوجوان کھلاڑی انڈر 18، 19 کے آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، روس میں ہیں، امریکہ میں ہیں، چائنا میں ہیں، ان کو ابھی سے وہ گروم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ یہ آدمی جو ہے اس کا 10 ہے سیکنڈ، اس کو آپ نے بیٹ کرنا ہے، 10 سے کم جانا ہے. تو اسی لائن پہ وہ کھلاڑی چلتا ہے. تو جب نیکسٹ اولمپک آئے گا تو وہ 9.5 پہ آ جائے گا. یہ چیزیں کرنے والی ہے اور یہ کرنا مجھ کو مشکل نہیں ہے. جیسے ہم ضائع کر رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ٹیمیں پہ باہر چلے جائیں، کوئی لوگ باہر چلے جائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. کھلاڑیوں پہ خرچ کریں، گرومنگ سینٹر پہ خرچ کریں، اچھے کوچ اور اچھے مینیجر لگائیں تو پاکستان میں اسپورٹ بہتر ہو سکتا ہے. بالکل، جن کی انٹینٹ ہو. تھینک یو سو مچ.